الفارقين من عرب ومن عجم. مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. هو الحبيب الذي ترجى شفاعته، هو الحبيب الذي ترجى شفاعته، هو الحبيب الذي ترجى شفاعته لكل هول من الأهوال مقتحم. مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. مولاي صل دائما أبدا على حبيبك خير خلق الله كلهم. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم. اما بعد. معزز سامعین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. سب تعریف اور جملہ خوبیاں پروردگار عالم کے لیے جو سارے جہانوں کا رب ہے، ساری مخلوق کا روزی رساں ہے. اس کی قدرت کاملہ یہ کہ پھل سے گٹلی، گٹلی سے پیڑ، پیڑ سے پھر پھل نکالنے پر قادر ہے. وہ ایسا باجبروت خدا ہے کہ سیاہ پہاڑ پر سیاہ چونٹی سیاہ رات میں اگر چلتی ہو تو اس کی آہٹ کو سنتا اور اس کو دیکھتا ہے. وہ ایسا باجبروت خدا ہے کہ سمندروں میں مد و جزر کا پیدا کرنے والا، رات اور دن کا بنانے والا، خزاں و قدر کا مالک و مختار ہے. عزت اور ذلت کا دینے والا وہی پروردگار ہے. زندگی اور موت اسی کے ہاتھ ہے. ہم اسی کی حمد و ستائش بیان کرتے ہیں، اسی کی بڑائی کے راگ الاپتے ہیں کہ اس خلاق اکبر نے جو عظیم احسان ہم پر کیا وہ یہی کہ امت محمدیہ میں پیدا فرمایا اور خود اس امت کی تعریف فرمائی کہ تم بہترین امت ہو، لوگوں کو برائیوں سے روکتے ہو، بھلائیوں کی طرف بلاتے ہو. درود و سلام سید العربی العجم جمیل الشم صاحب الجود والکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس پر کہ جس ذات گرامی نے عرب کے بدووں اور خانہ بدوشوں کو تاریخ انسانی کے کاروان کا سالار بنا دیا. بزرگوں اور دوستو، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت سے پہلے آپ کے والد بزرگوار کا انتقال ہوا اور وہ مدینہ منورہ کی سرزمین پر وہیں پر آپ آرام فرما ہیں. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش سے 55 دن پہلے ایک اور واقعہ مکے میں رونما ہوتا ہے. وہ یہ کہ ابرہہ جو ہاتھیوں کا لشکر لیا ہوا خانہ کعبہ کو ڈھانے کے لیے اس لیے آیا کہ اس نے حبشہ کے اس مقام پر، یمن کے اس مقام پر ایک گرجا بنایا تھا تاکہ لوگ اس کی زیارت کریں اور خانہ کعبہ سے زیادہ اس کی اہمیت دیں. کچھ عربوں نے اس کی بے حرمتی کی جس کی وجہ سے وہ بڑے جذبات میں آتے ہوئے اپنے ساتھ ہاتھیوں کا ایک لشکر لیا ہوا مکے میں خانہ کعبہ کو ڈھانے کے لیے آیا. تو حسن اتفاق اس وقت حضرت عبد المطلب جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دادا تھے اس شخصیت کے پاس پہنچے، ابرہہ کے پاس. تو ابرہہ نے آپ کی وجاہت کو دیکھتے ہوئے اپنی مسند پر بٹھایا اور اس کے بعد آنے کی غرض و غایت پوچھی. تو حضرت عبد المطلب نے کہا کہ تمہارے لوگ، تمہاری فوج میرے 200 اونٹ لے لیے ہیں، میں ان اونٹوں کے لیے آیا ہوں. ابرہہ نے کہا کہ جس وقت آپ آئے تھے میں آپ کی قدر و منزلت محض اس لیے کیا کہ شاید میرے آنے کا آپ کو مقصد معلوم ہو اور اس لیے آپ اس ضمن میں کسی قسم کی کوئی بات کریں گے، لیکن آپ تو اونٹوں کی بات کرتے ہیں. حضرت عبد المطلب نے بڑے اطمینان کے ساتھ کہا کہ چونکہ میں اونٹوں کا مالک ہوں اس لیے اپنے اونٹوں کے تعلق سے بات کرنے آیا ہوں. ابرہہ تمہارا اپنا ارادہ خانہ کعبہ کو ڈھانا، تو خانہ کعبہ کا مالک اس کی حفاظت کر لے گا. ابرہہ نے کہا کہ ان کے 200 اونٹ واپس کر دو. چنانچہ ان کے 200 اونٹ واپس کر دیے گئے اور وہ خانہ کعبہ کو ڈھانے کے لیے آگے بڑھا تھا کہ وادی محصر میں پہنچا تو وہاں پر نفیل بن حبیب خشعی نام کے ایک شخص نے جا کر وہ جو بڑا اونٹ تھا جس کا نام محمود تھا اس کے کان میں ایک بات یہ کہی کہ محمود، یہ خانہ کعبہ اللہ کا گھر ہے، اس سے آگے نہ بڑھنا، یا تو بیٹھ جا یا تو یہاں سے واپس ہو جا. اور اس کے بعد اس ہاتھی پر برابر انکش لگاتے گئے لیکن وہ آگے بڑھنے سے قاصر رہا، پیچھے ہی ہٹتا گیا. حد یہ
کہ اللہ تعالیٰ نے چھوٹی چھوٹی چڑیوں سے، ابابیل سے وہ کام لے لیا کہ ان لوگوں نے اپنے پنجوں میں ایک ایک اور چونچ میں ایک 3 کنکر چنے کے دانے کے موافق لائے اور ان تمام ہاتھیوں پر، ان انسانوں پر جو تمام آئے ہوئے تھے خانہ کعبہ کو ڈھانے کے لیے، اس پر انہوں نے برسائے۔ اس کنکر کی خاصیت یہ کہ کسی مقام پر رکے بغیر سیدھا زمین میں اتر گئے، یعنی جسم سے ہوتے ہوئے سراغ ڈالتے ہوئے تمام ختم ہو گئے۔ اس انداز سے وہ تمام ہاتھیوں کا تمام لشکر ابرہہ کا وادی محصر کے اندر تباہ و تاراج ہو گیا۔ وہاں سے ابرہہ واپس ہوا، واپس ہونے کے بعد اس کے ہاتھ پیر تمام جھڑ گئے اور اس کے بعد تڑپ تڑپ کر تمام ختم ہو گیا۔ اس لیے کہ حضرت عبد المطلب نے آ کر واپس اپنے قوم والوں سے کہا کہ چلو پہاڑوں پر چلے جائیں، اللہ کی بارگاہ میں دعا کریں، اس لیے کہ اب اللہ کا عذاب نازل ہونے والا ہے۔ آج وہ جو وادی محصر ہے، یعنی خانہ کعبہ اور مینا کے درمیان میں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کے مطابق آج بھی وہاں سے جلد گزر جانے کے احکامات ہیں کہ وہاں پر کسی قسم کا نہ ٹھہرے، اس لیے کہ اللہ کا یہاں پر عذاب آیا تھا، ایسا نہ ہو کہ پھر کوئی عذاب یہاں پر آ جائے، اس لیے وہاں سے جلد گزر جانے کے احکامات آج بھی ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس معاملے میں بڑی احتیاط برتتے۔ وہ معاملہ یوں کہ جب غزوہ تبوک کے لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پہنچے تو حجر کے اس مقام پر جہاں پر اللہ کا عذاب عاد و سمود پر نازل ہوا تھا، اس مقام پر بھی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے چہرے انور پر اپنا امام مبارک ڈال دیا، اور پھر تمام صحابہ کرام سے آپ نے فرمایا تھا کہ حضرت صالح علیہ السلام کی اونٹنی جس بیر سے، جس کنویں سے پانی لیتی ہو، پانی پیتی تھی، اسی کا پانی استعمال کیا جائے۔ اگر کسی دوسرے کنویں کا پانی اگر استعمال آپ میں لے لیے ہو یا آٹا بھگو لیے ہو تو وہ اونٹوں کو کھلا دیا جائے، یعنی اس مقام سے جلد گزرنے کے لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے وہاں بھی حکم دیا تھا۔ تو بزرگوں اور دوستو، اس واقعے کے یعنی ہاتھیوں کے اس واقعے کے 55 دن بعد اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مکہ مکرمہ میں صبح صادق کے وقت یعنی 22 اور ایک روایت کے مطابق 23 اپریل 571 عیسوی کو یعنی 12 ربیع الاول، ایک روایت 9 ربیع الاول کی بھی ملتی ہے، آپ حضرت بی بی آمنہ کے بطن سے آپ تولد ہوتے ہیں۔ یہاں معاملہ یہ کہ حضرت بی بی آمنہ کے جب تولد ہو یعنی لڑکا تولد ہونے کا وقت آ گیا، یعنی وضع حمل کا وقت آ گیا، تو اس وقت آپ نے دیکھا کہ بڑی اونچی اونچی خداور عورتیں وہاں پر آئی ہوئی ہیں۔ آپ نے پوچھا ایک سے تو بتایا گیا کہ آسیہ یہ زوج فرعون ہے، اور پھر ایک بتلایا گیا کہ مریم بنت عمران ہے جو حضرت عیسیٰ کی والدہ محترمہ ہیں۔ اس کے علاوہ عرب کی جو عورتیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی والدہ محترمہ کے لیے دعائے کا فرائض انجام دینے کے لیے آ رہی تھیں، اس میں حضرت عبد الرحمن بن عوف کی والدہ محترمہ جن کا نام شفا تھا وہ بھی آئی ہوئی تھیں، اور حضرت عثمان بن عاص کی والدہ محترمہ بھی دعائے کے فرائض انجام دینے کے لیے حضرت بی بی آمنہ کے پاس موجود تھیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب دنیا میں آئے تو حضرت شفا حضرت عبد الرحمن بن عوف کی والدہ محترمہ کے ہاتھ میں آئے، تو آپ نے ان کی خوبیاں جو بیان کی وہ اس انداز سے کہ آپ سجدہ ریز آئے اور شہادت کی انگلی آپ کی کھلی ہوئی تھی، اور اس کے بعد آپ یعنی ناف بریدہ تھے، یعنی ناف کچھ نہیں تھی بلکہ اس کو کاٹ دیا گیا تھا، اور آپ کی ختنہ نہیں کی گئی بلکہ آپ مختوم یعنی ختنہ شدہ پیدا ہوئے تھے۔ یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنی والدہ محترمہ حضرت بی بی آمنہ کا 7 دن تک آپ نے دودھ پیا، اور اس کے بعد یہ فرائض، یہ کام حضرت سویبہ جو ابو لہب کی باندھی تھی ان کو ملا۔ یہ بھی 8 دن تک اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو دودھ پلاتی رہیں، جبکہ ان کا ایک بیٹا مسروح جو تھا وہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دودھ شریک بھائی تھے۔ یہاں پر معاملہ یہ ہوا کہ سویبہ نے جا کر ابو لہب سے جو آپ کا چچا ہے اسے خوشخبری سنائی کہ عبداللہ کے گھر حضرت بی بی آمنہ کو لڑکا تولد ہوا، تو وہ خوشی سے انگلی کے اشارے سے سویبہ کو آزادی دے دی۔ یہی دن ابو جہل ابو لہب کے لیے سعادت کا دن ہوتا ہے۔ جب پیر کا دن آتا ہے تو اللہ رب العزت ان پر بڑا اس پر کرم کرتے ہیں، یہ کہ وہ انگلی کا اشارہ جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش کے وقت سویبہ کو آزاد کرنے کے لیے اس نے کیا تھا، اس سے پانی اور شہد نکلتا ہے جس سے اس کو راحت ملتی ہے ایک دن کے لیے، ورنہ وہ مکے کا سب سے بڑا دشمن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا خود نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا وہ چچا تھا۔ یہاں معاملہ یہ ہوا کہ 1 مہینے کے بعد کچھ عورتیں آئیں ان قبائل سے، اور وہ اپنے یہاں آنے کے بعد مکے سے یہاں سے بچوں کو لے جاتی اور اپنے پاس اس کی پرورش کرتی تھیں۔
عرب کا یہ دستور رہا کہ وہ اپنے بچوں کو ان جنگلوں میں، ان وادیوں میں، ان عورتوں کے پاس، ان دایاؤں کے پاس دودھ پلانے کی جو ذمہ داری تھی ان کے لیے سونپ دیا کرتے تھے۔ اس کی اصل وجہ یہ تھی کہ بچے جنگلوں میں پروان چڑھ کر فن سپاہ گیری سے، یعنی تلوار چلانا، تیر چلانا، نیزہ چلانا، اس سے نہ صرف واقف ہوتے بلکہ فصاحت اور بلاغت بھی ان کی زبان میں آ جاتی تھی۔ اس لیے کہ 2 سال کا عرصہ ہوتا دودھ چھڑانے کا، 2 سال تک انہی جنگلوں میں، انہی وادیوں میں ان کو پروان چڑھایا جاتا تھا۔ اور خوش قسمتی کی بات یہ کہ بنو سعد بن بکر کی ایک عورت حلیمہ سعدیہ جن کا نام تھا، وہ آئیں اور انہوں نے دیکھا، اس لیے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے چونکہ والد کا انتقال ہو گیا تھا، وہ دائیں جو آئی ہوئی تھی جن کی تعداد 10 تھی، ان لوگوں نے آ کر واپس ہو گئے یہاں پر، اس لیے کہ ان کو جو امیدیں وابستہ ہوتی ہیں کہ داد و دہشت، جو باپ اگر زندہ ہو تو جو دیتا ہے، اور اگر باپ زندہ نہ ہو تو ہم کو کیا ملے گا، اس انداز سے وہ لوگ خالی ہاتھ واپس ہو گئیں۔ لیکن جب حضرت حلیمہ سعدیہ آئیں اور انہوں نے بچے پر ایک نظر ڈالی تو ایسی محبت ان کے دل میں جانگزی ہوئی کہ وہ فوراً ان کو لیا اور اپنے سینے سے چمٹا لیا، داہنے پستان سے یعنی سیدھی طرف سے آپ نے دودھ پلایا، اور اس کے بعد جب پہلو بدلنا چاہیں دوسرے پستان سے پلانے کے لیے تو اس وقت اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو پیا نہیں۔ پھر وہ سعادت اور منزلت جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دنیا میں آنے کے بعد ملی، تو دوستو یہی وہ مقام ہے جہاں پر بتلایا گیا کہ تمام بے کسوں کی دستگیری کرنے والے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آ گئے تو گلشن ہستی میں ایک نئی بہار آ گئی۔ اس انداز سے 1 مہینے کے بعد اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس وادی میں پہنچے جو حوازان کی وادی ہے بنو سعد بن بکر کی، وہاں پر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پروان چڑھتے ہیں۔ 2 سال بعد یعنی آپ جب دودھ چھوڑ چکے تو پھر آپ کو لیے ہوئے آپ کی والدہ محترمہ کے پاس حلیمہ سعدیہ تشریف لاتی ہیں، اور اس کے بعد تمنا دل میں تو یہ تھی کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو پھر ساتھ لے جائیں۔ اس کی وجہ دراصل دوستو یہ تھی کہ جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو حضرت بی بی حلیمہ سعدیہ نے اپنے سینے سے لگایا تو ان کے تھن دور سے بھر گئے، اور ان کے جو صاحبزادے تھے جن کا نام تھا عبداللہ، وہ بھی سیر ہو کر انہوں نے بھی دودھ پیا اور بڑے آرام کے ساتھ سو گئے۔ حسن اتفاق ان کے جو والد تھے، ان کے جو شوہر تھے حارث بن عبد العزیٰ، وہ جب پہنچے اپنی اونٹنی کے پاس تو اس کے تھنوں میں بھی انہوں نے دودھ دیکھا۔ اس دودھ کو نچڑنے کے بعد وہ تمام کے تمام افراد سیر ہو کر وہ دودھ پیے اور آرام کے ساتھ سو گئے، اور یہ بات محسوس کی انہوں نے کہ یہ بچہ بڑا برکت والا بچہ ہے جو ہم جنہیں اب ساتھ میں لیے جا رہے ہیں۔ وہ اونٹنی جو آتے ہوئے راستے میں بار بار بیٹھ جاتی، لیکن اس کے باوجود جب واپسی کا وقت آ گیا تو واپسی کے اندر وہ اونٹنی کی حالت یہ ہوئی کہ وہ تمام اونٹوں کے سے سب سے زیادہ تیز رو ہو گئی۔ تو ان لوگوں نے سمجھ لیا کہ بڑی برکت والی چیز ہم اپنے ساتھ لیے جا رہے ہیں، اور حسن اتفاق کہ اس وقت بنو سعد بن بکر میں جب خات آ گیا اور تمام کی بکریاں تمام بھوکی آنے لگیں، لیکن ان لوگوں نے دیکھا کہ ابو زویب کی بیٹی یعنی حضرت حلیمہ سعدیہ کی بکریاں فربا ہو کر پیٹ بھر چر کر یہ جنگل سے آ رہی ہیں، تو لوگوں نے کہا کہ ابو زویب کی بیٹی کی بکریاں جہاں چرتی ہیں وہاں تم اپنی بکریوں کو لے جاؤ اپنے چرانے والوں سے۔ ان لوگوں نے یہ بات کہی۔ یہ سعادت اور منزلت جو حضرت بی بی حلیمہ سعدیہ کو میسر ہوئی جب وہ آئے حضرت بی بی آمنہ کے پاس، اور حضرت بی بی آمنہ سے انہوں نے پھر اس بات کی گزارش کی اگر آپ مجھے حکم دیتے ہیں تو میں اپنے اس نو مولود کو پھر اپنے ساتھ لے جاؤں، تو حضرت بی بی آمنہ نے اس لیے اجازت دی کہ اس وقت مکے کی فضا بڑی مقدر تھی، وہاں پر بیماری کا زور تھا، اور وہ یہ چاہتی تھی کہ پھر آپ اسی مقام پر جائیں اور وہیں پروان چڑھیں۔ چنانچہ حضرت حلیمہ سعدیہ کی یہ تمنا پوری ہو گئی، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو ساتھ لیے ہوئے پھر آپ اپنی وادی میں بنو سعد میں آپ واپس آ گئے۔ بنو سعد میں واپس آنے کے بعد ایک عجیب قسم کا ایک واقعہ یہ ہوا کہ وہاں پر فرشتے آئے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سینے کو چاک کیا، اسی لیے کہ وہ تمام دنیاوی جو باتیں تھیں وہ اللہ تعالیٰ نکالنا چاہتا تھا، تو تمام 3 فرشتے آ گئے اور بڑے سونے کے تشت لائے اور کچھ برف بھی ساتھ میں لائے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بات فرمایا اور کہ میں اپنی آنکھوں سے اس کو تمام دیکھتا رہا۔ جب انہوں نے سینہ چاک کیا، دل کو نکالا، تو آپ کے ساتھ جو بچے اس جنگل میں آئے ہوئے تھے وہ فوراً بھاگے اپنی ماں کے پاس، اور حلیمہ سعدیہ سے انہوں نے کہا عبداللہ نے کہ ہمارا وہ قریشی بھائی مار دیا گیا،
اس کے سینے کو چاک کر دیا گیا. وہ ہیبت زدہ ہو کر حضرت حارث بن عبد العزیٰ جو آپ کے شوہر تھے اور حلیمہ سعدیہ دونوں اپنے اس نونہال کے پاس یعنی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے. تو آپ نے دیکھا چہرہ کچھ متغیر ہے لیکن اس کے باوجود قلب میں اطمینان ہے. تو انہوں نے کہا اور پھر اس صاحب کو شاید ہو سکتا ہے کہ کچھ آسیب کا اثر ہوا ہو. اس انداز سے حضرت بی بی آمنہ کے پاس پھر وہ مکہ لے آئیں. حضرت بی بی آمنہ نے کہا کہ آپ کو اس معاملے کے اندر کسی قسم کی فکر مند ہونے کی اس لیے ضرورت نہیں کہ آسیب کا میرے اس بچے کے اوپر کسی قسم کا اثر نہیں ہوگا. بزرگوں اور دوستوں میں آپ کو بتاتا چلوں کہ یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی جب پیدائش ہوئی تو اس وقت حضرت حسان جو شاعر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی دربار کے تھے وہ حضرت حسان نے اس وقت یہ کہا کہ میری عمر اس وقت 7 سال تھی جب ایک یہودی ایک ٹیلے پر چڑھا ہوا یہ کہہ رہا تھا کہ اے وہ لوگوں احمد مصطفیٰ کے پیدا ہونے کا وقت آ گیا ہے اور وہ پیدا ہو چکے ہیں. اس انداز سے انہوں نے کہا. اور جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم 53 سال کی عمر میں ہجرت کر کے جب مدینہ منورہ پہنچے تو اس وقت حضرت حسان کی عمر 70 سال تھی یعنی اس واقعے کے بعد. اور پھر یہاں یہودیوں میں ایک بات یہ چل پڑی تھی کہ آج کی رات اگر احمد مصطفیٰ پیدا ہو گئے ہیں تو وہ سعادت و منزلت وہ تمام جو بنی اسرائیل میں تھی وہ تمام قریش میں منتقل ہو جائے گی. اور اس انداز سے اس لیے کہ حضرت عیسیٰ نے یہ کہہ دیا تھا کہ میرے بعد ایک نبی آنے والے ہوں گے ان کا نام احمد ہوگا. اور ادھر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پیدا ہوئے تو اس وقت حضرت ابو طالب عبد المطلب کو جو آپ کے دادا بزرگوار تھے ان کو اطلاع دی گئی وہ حتیم کے اس مقام کے اوپر جو خانہ کعبہ سے لگا ہوا ایک حصہ ہے جسے ہم حجر بھی کہتے ہیں حتیم بھی کہتے ہیں. وہاں پر تمام اپنے احباب کے ساتھ اپنے لوگوں کے ساتھ اپنے قبیلے والوں کے ساتھ وہ بیٹھے ہوئے تھے کہ ان کو اس بات کی اطلاع دی گئی کہ حضرت بی بی آمنہ کے بدن سے یعنی حضرت عبداللہ کے پاس ایک لڑکا تولد ہوا ہے. تو وہ خوشی سے وہ بہت مسرت کے ساتھ آئے اپنی بہو کے پاس اور حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے ہاتھ میں لیا اور خانہ کعبہ میں جا کر بارگاہ رب العزت میں بڑی دعائیں ان کے لیے کی اور ان کا نام محمد رکھا. 7 دن بعد عقیقے کا انتظام ہوا. یہ ایام جاہلیت میں بھی عقیقے کا رواج تھا. چنانچہ حضرت عبد المطلب نے عقیقے کا بندوبست کیا اور عقیقے کا بندوبست کر کے اپنے احباب کو آپ نے بلایا. تو ان لوگوں نے پوچھا کہ آپ نے کیا نام رکھا تو بتلایا گیا کہ میں نے محمد نام رکھا. تو لوگوں نے کہا کہ یہ نام تو آپ کے خاندان اور قبیلے کے اندر نہیں آیا. تو انہوں نے اس کا جواب دیا میں چاہتا یہ ہوں کہ اللہ رب العزت بھی اور بندگان خدا بھی ان کی یعنی تعریف کرے اس لیے میں نے ان کا نام محمد رکھا. تو چنانچہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم 8 سال 2 مہینے 10 دن تک آپ کی کفالت میں رہے یعنی آپ کے دادا حضرت عبد المطلب جب تک زندہ رہے. حضرت عبد المطلب کے انتقال کے بعد آپ پہنچے روتے ہوئے اپنے دادا کو کی تدفین کے لیے آپ جاتے رہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم. لیکن دادا کو جو بھروسہ اپنے پوتے پر تھا وہ اس انداز سے کہ اگر کسی قسم کی کوئی چیز گم ہو جاتی تو آپ دوسروں کو کہے بغیر اپنے پوتے سے کہتے کہ فلاں چیز چلی گئی اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فوراً اس کو پیش کر دیتے تھے. اور پھر یہ بھی کہتے کہ میرے لیے دعا کرو. اور پھر دادا کے لیے جو تمام خانہ کعبہ میں اہتمام کیا جاتا تو اس وقت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم آ کر بیٹھ جاتے. چچا ان کو ہٹانے کی کوشش کرتے لیکن دادا یہ کہتے کہ میرے اس پوتے کو جس مقام پہ اگر وہ بیٹھنا چاہتا ہے بٹھا دو اس لیے کہ یہ بڑی عظمت والا اور بڑی یعنی شوکت والا ہوگا. یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بچپن کے جو اوصاف ہیں وہ تمام کے تمام باتیں اس انداز سے بتا دی گئیں. اب یہاں آپ کی عمر جب 6 سال ہوئی تو آپ کو لیے ہوئے حضرت حلیمہ سعدیہ آپ کو آپ کی والدہ محترمہ کے پاس آئیں اور ان کے حوالے آپ کو انہوں نے کر دیا. اب ادھر حضرت بی بی آمنہ کی زیر نگرانی آپ پروان چڑھتے رہے. لیکن کچھ ہی دنوں کے اندر حضرت بی بی آمنہ نے کہا کہ اپنے شوہر نامدار کی اس مزار کی زیارت کرنے کے لیے جو مدینہ منورہ جو اس وقت زمانے میں یثرب کہلاتا تھا وہاں پر اپنے اس پوتے کو اس بیٹے کو لیے ہوئے آپ وہاں پر پہنچی. اور جانے کے بعد جب واپس ہوئی وہاں سے 1 مہینے تک رہنے کے بعد اور 1 مہینے کے بعد رہنے کے بعد جب واپس ہوئی تو ابوا کے اس مقام کے اوپر آپ کا انتقال ہوا. وہیں حضرت بی بی آمنہ کی تدفین عمل میں آئی. تو بزرگوں اور دوستو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینہ منورہ کے وہ 1 مہینے کے دن شب و روز جو گزرے اور آپ نے جو وہاں پر تیرنا سیکھا یہ اس بات کا بھی انہوں نے ذکر کیا. اور سلمہ نامی ایک لڑکی وہاں پر ہوتی تھی جس کے ساتھ آپ کھیلا کرتے تھے اس بات کا بھی آپ نے بعد یعنی مدینہ منورہ جانے کے بعد آپ نے اس بات کا اظہار کیا اور اس بات کی کوشش کی. یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے حیات طیبہ کا وہ رخ ہے
کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پیدا ہوئے تو اس انداز سے پیدا ہوئے کہ ماں نے کہا کہ کسی قسم کی کوئی مجھ پر یعنی زیادتی نہیں ہوئی، یعنی وضع حمل کے اندر کوئی کسی قسم کی تکلیف درد دہ کچھ نہیں ہوا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ختنہ شدہ پیدا ہوئے اور تمام آپ کی ناپ بریدہ تھی، یعنی اس کو بھی کاٹ دیا گیا تھا۔ اس انداز سے حضرت بی بی شفا جو حضرت عبد الرحمن بن عوف کی والدہ محترمہ جو دعائے کے فرائض انجام دے رہی تھی، انہوں نے یہ تمام باتیں بتلائی۔ یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم 6 سال تک اس انداز سے بنو حوازان میں پروان چڑھتے رہے۔ یہ وہی لوگ ہیں جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فتح مکے کے بعد یعنی 8 ہجری میں جب بنو حوازان کے اوپر، اب اس لیے کہ وہ لوگ مکہ مکرمہ پر حملہ کر کے قریشیوں کی وہ سعادت جو مسلمانوں نے حاصل کرنی تھی اس کو حاصل کرنے کے لیے مسلمانوں پر حملہ کرنا چاہتے تھے، تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ چلو، جب اوتاس کے میدان میں ان لوگوں کو شکست فاش ہوئی اور 6000 آدمی گرفتار ہوئے، اور 6000 آدمی کو گرفتار ہونے کے بعد اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات طیبہ میں سب سے زیادہ مال و متاع یعنی مال غنیمت جو ملا وہ قبیلہ بنو حوازان سے ہی ملا، یعنی 24,000 اونٹ، 40,000 بکریاں، 40 اوقے چاندی۔ لیکن 6000 آدمی جب گرفتار ہوئے تو وہاں کے کچھ خطیب لوگ یعنی جو لوگ بات کر سکتے تھے، متکلم تھے، ان لوگوں نے آ کر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے گزارش کی، تو کس انداز سے، کس فصاحت اور بلاغت کے ساتھ انہوں نے انداز اختیار کیا وہ سن لیجیے۔ انہوں نے کہا کہ محمد، ان چھپروں میں جہاں آپ نے ان لوگوں کو تمام گرفتار کیا، اس میں آپ کی بہنیں بھی ہیں، اس میں آپ کی پھوپھیاں بھی ہیں، اس میں آپ کی خالائیں بھی ہیں۔ اگر ہماری کوئی عورت کسی بادشاہ کو یعنی قبیلہ غسان یا حیرہ کے لوگوں کو، بادشاہوں کو اگر دودھ پلائی ہوتی تو جو امیدیں اس بادشاہ سے ہم کو تھیں اس سے زیادہ امیدوار ہم آپ سے ہیں۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا خاندان بنو عبد المطلب کا جتنا حق ہے وہ سب دینے کے لیے تیار ہوں، اور زیادہ کے امیدوار ہو تو نماز ظہر کے بعد مجھ سے ملو۔ چنانچہ نماز ظہر کے بعد وہ لوگ ملے تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ قبیلہ بنو عبد المطلب کا سارا حق میں دینے کے لیے تیار ہوں۔ تو اس وقت ان لوگوں نے کہا، ادھر سے مہاجرین نے، ادھر سے انصار نے، کہ اللہ کے نبی آپ مختار کل ہیں، جس کو چاہے رکھیے، جس کو چاہے چھوڑیے۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان مبارک سے نکلا بنو حوازان کے 6000 آدمیوں کو ایک وقت میں تمام کے تمام آزادی دے دی جائے۔ اس وقت معاملہ یہ ہوا کہ وہ شیما جو حضرت بی بی حلیمہ سعدیہ کی صاحبزادی تھیں، وہ آئیں۔ وہ آنے کے بعد کہا کہ تم اپنے نبی کے پاس مجھے لے چلو، اس لیے کہ میں ان کی بہن ہوں۔ جب وہ آئیں آپ کے پاس تو آپ نے پوچھا کہ کون؟ کہا کہ شیما بنت حارث۔ کہا کہ کوئی نشان؟ تو کہا ہاں، بچپن میں جو 2 دانت آپ نے بٹھائے تھے میری پیٹھ پر، یہ اس کے نشان ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے بچپن کے واقعات یاد آ گئے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھیں نم ہو گئی۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی رضائے مبارک بچھا دی، کہا کہ شیما بیٹھ جاؤ، بٹھا دیا ان کو، اپنی بہن کو، اور اس کے بعد کہا کہ اگر تم چلنا چاہتی ہو تو ایک بہن جیسا سلوک میرے ساتھ ہوتا رہے گا، مدینہ منورہ چلو، اور اگر اس سے زیادہ کے امیدوار ہو، کچھ اور چاہتی ہو تو تمہارے لیے غلام، تمہارے لیے باندی، تمہارے لیے اونٹ، تمہارے لیے بکریاں میرے پاس ہیں، تو آپ لے جاؤ۔ اس انداز سے آپ نے وہ شفقت کی۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنے محسنوں کو کس انداز سے یاد کرتے تھے۔ وہ حضرت بی بی سویبہ جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے خیبر فتح کیا تو اس وقت پوچھا، اور اس فتح مکے کے وقت اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کہ کوئی زندہ ہے ان میں، یعنی سویبہ کے خاندان والے، یعنی ان کے شوہر یا ان کا وہ بیٹا مسروق جو میرا رضائی بھائی ہے، کوئی ہے؟ تو اس لیے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بار بار ان لوگوں کی اعانت کیا کرتے تھے، ان لوگوں کی حاجت روائی کیا کرتے تھے۔ اور ادھر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اعلان کے بعد ہوا کیا؟ حضرت بی بی حلیمہ سعدیہ اپنے شوہر کو لیے ہوئے، حارث بن عبد العزیٰ کو لیے ہوئے آئیں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دستہ خبرت پر ایمان لے آئیں، اور حضرت شیما وہ ایمان لے آئیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ جود و کرم، یعنی ان لوگوں کے ساتھ جب بھی وہ آتی تو ان لوگوں کے ساتھ جو سلوک ہوتا ہے، اس کا تذکرہ تاریخ میں یوں ملتا ہے کہ ایک مرتبہ ایک عورت آئی، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی نگاہوں نے جب انہیں دیکھا تو فوراً اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنے مقام سے اٹھے، میری ماں کہتے ہوئے آپ آئے، اور حضرت حلیمہ سعدیہ کو آپ نے اپنی چادر بٹھا دیا اور ان کے ساتھ بڑا اہتمام کیا۔ دوستو، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جن کے ساتھ سلوک کیا کرتے تھے وہ لوگ تھے ام ایمن، جو آپ کے والد بزرگوار کی باندی تھیں، اور ورثے میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو آپ ملی تھیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو جو ورثے میں اپنے باپ سے جو جائیدادیں ملی، میں اس کی تھوڑی سی تفصیل آپ کے سامنے رکھ دوں۔ وہ یہ کہ 2 غلام، یعنی ایک کا نام تھا شخران اور ایک کا نام تھا صالح،
یہ دو غلاموں کے اولاد ام ایمن جن کا اصلی نام تھا برکہ، یہ بھی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے والد بزرگوار کی معاملے میں یعنی وراثت میں آپ کو ملا۔ نہ صرف یہ بلکہ تجارت کا کچھ سامان چمڑا وغیرہ بھی آپ کو تجارت کے لیے ملا۔ نہ صرف یہ بلکہ ایک دکان خیاطی کی یعنی جو سینے کے کپڑے سینے کی ایک دکان جس کے اندر کپڑا بکتا اور کپڑا سلتا تھا، وہ بھی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو آپ کے والد بزرگوار کی طرف سے ورثے میں ملا۔ نہ صرف یہ بلکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو 5 قیمتی قسم کے اونٹ اور 1 گلہ بکریوں کا اپنے والد بزرگوار سے ورثے میں ملا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم غریب نہیں تھے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم صاحب استطاعت تھے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس اتنا مال و متاع تھا کہ آپ نے حضرت عباس بن عبد المطلب سے یہ کہا تھا کہ ہمارا چچا ابو طالب جو زیادہ کثیر العیال ہونے کی وجہ سے پریشان ہے، ان کی پریشانی کو ہم اس انداز سے حل کر سکتے ہیں کہ ایک بیٹے کو ان کے پرورش کرنے کے لیے میں اپنے ساتھ لے لوں اور ایک بیٹے کو آپ لے لیں۔ چنانچہ حضرت جعفر طیار کو حضرت عباس بن عبد المطلب نے لیا اور حضرت علی بن ابی طالب کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے زیر عافیت رکھا۔ یہ حضرت علی وہی تو ہیں جو حضرت خدیجہ کبریٰ اور پھر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی معیت میں پروان چڑھے اور سب سے پہلے بچوں میں ایمان لانے والے حضرت علی بن ابی طالب تھے۔ حضرت بی بی حلیمہ سعدیہ ایک مرتبہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئیں تو اس وقت اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی زوجہ محترمہ حضرت خدیجہ بنت خولید سے کہا کہ یہی وہ میری ماں ہیں جنہوں نے مجھے دودھ پلایا تھا۔ تو بی بی محترمہ نے کیا کیا؟ حضرت خدیجہ کبریٰ نے کیا کیا؟ یعنی 1 گلہ بکریوں کا دیتے ہوئے 1 اونٹ کے اوپر ان کے کھانے پینے کا مکمل طور پر بندوبست کرتے ہوئے ان کی بڑی اعانت کی۔ اس انداز سے حلیمہ سعدیہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس بسا اوقات جاتی تھیں، یعنی جس وقت اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم زیر پرورش وہاں پر تھے ہر 6 مہینے میں لا کر حضرت بی بی آمنہ سے ملایا کرتی تھی۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے یعنی بڑے ہو جانے کے بعد پھر حلیمہ سعدیہ آپ کے پاس آتی تھی، جب آپ کی شادی ہو گئی اس کے بعد بھی آپ سے آتی تھی اور اعانت اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان کی بارہا کیا کرتے تھے۔ تو بزرگوں اور دوستو، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس انداز سے پروان چڑھ رہے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دادا جب بھی آپ کو کوئی کسی چیز کی ضرورت ہوتی تو آپ کو اس بات کا حکم دیتے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس کو روبہ عمل لاتے۔ حسن اتفاق کہ ایک مرتبہ کچھ اونٹ گم گئے تو اس وقت آپ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پہنچے، ان اونٹوں کو دیکھنے کے لیے بہت زیادہ دیر ہو گئی تو دادا بڑے بے چین ہو گئے اور بے چین ہونے کے بعد خانہ کعبہ میں گئے اور بارگاہ رب العزت میں دعا کیے اور اس کے بعد آپ نے دیکھا کہ وہ پوتا ان گمے ہوئے تمام اونٹوں کو لیا ہوا آ رہا ہے۔ تو دادا کی خوشی کا کیا ٹھکانا، دادا ایسے خوش ہو گئے کہ مت پوچھیے۔ دادا جب تک زندہ رہے آپ کی قدر و منزلت دادا نے جس انداز سے کی کہ مت پوچھیے، اور پھر اس دنیا سے پردہ فرمانے سے پہلے ابو طالب کو بلا کر آپ نے یہ ذمہ داری سونپی۔ ابو طالب کو بلا کر ذمہ داری سونپنے کی اصل وجہ یہ تھی کہ حضرت ابو طالب اور عبداللہ دونوں ایک ہی ماں سے تھے، اسی لیے ابو طالب کو یہ ذمہ داری سونپی گئی۔ ابو طالب کی جو زوجہ محترمہ ہیں حضرت فاطمہ بنت اسد، ان کا عالم یہ تھا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے انتقال کے بعد کہا کہ یہ میری ماں کی جگہ ماں تھی، یہ خود نہیں کھاتی تھی مجھے کھلاتی تھی، یہ خود نہیں پیتی تھی مجھے پلاتی تھی، اس انداز سے میرا خیال کرتی تھی۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کیا، ان کی جب آخری آرام گاہ یعنی جس کو خبر کہتے ہیں، خبر کھودنے کی جو ذمہ داری تھی، ان تمام لوگوں کے ساتھ بنفس نفیس اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بھی شریک رہے۔ نہ صرف یہ بلکہ اپنا پیرہن مبارک یعنی اپنی خمیس ان کو کفن کے لیے یعنی میری ماں کے کفن کے لیے دیے، اور جب خبر تیار ہو گئی تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کچھ دیر کے لیے حضرت فاطمہ بنت اسد جو حضرت بی بی فاطمہ کی ساس بھی تھیں، حضرت علی بن ابی طالب کی والدہ محترمہ تھیں، اس لیے اس خبر میں کچھ دیر کے لیے لیٹے رہے تاکہ میری ماں کو عذاب خبر نہ ہو۔ یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا احسان ان لوگوں کے ساتھ جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ کسی قسم کی کوئی ہمدردی اگر کرتے تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس سے زیادہ اچھے انداز میں ان کے ساتھ عمل کرتے اور ان کو اس انداز سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے پیش آتے تھے۔ بارگاہ رب العزت میں میری دعا ہے کہ پروردگار عالم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے جو اوصاف ہیں امت محمدیہ کے اندر یہ تمام اوصاف آ جائیں کہ قدر و منزلت کرنا وہ تمام جانیں، اور اس انداز سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا جو عمل رہا ہے اپنے ان احسان چھوٹے سے چھوٹا قبیلے والوں پر بھی اگر کوئی احسان کرے تو ان کے ساتھ احسان کرنے کا جو عمل اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا رہا ہے وہ توفیق ہمیں عطا فرما، تاکہ ہمارے دلوں میں وہ جو کینہ جو وہ حسد لوگوں کے تعلق سے آ گیا ہے اللہ سبحانہ تعالیٰ اس کو دور کر دے۔ اس انداز سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اس عمل کو ہم اپنانے کی ضرورت ہے۔ بزرگوں اور دوستوں، اللہ کی بارگاہ میں دعا ہے کہ پروردگار عالم ہم لوگوں کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اس نقش قدم پر چلنے کی توفیق عطا فرما۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ دائما دائما
مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. محمد سيد الكونين والثقلين. محمد سيد الكونين والثقلين. محمد سيد الكونين